بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی جواہرات کی آپ تجارت کرتے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفہ میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے، اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زرعی کا کیان تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجہ کی مخمل کفائش تھا۔ خیمہ کی تنائیں زرعی کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی تھیں۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا، جس جگہ سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ لیکن دراصل وہ خیمہ شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم و تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذہین لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سارے قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمہ کے اندر آئی۔ وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجی افسروں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں، جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمہ سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، بیٹا، تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کو کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا، تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب تیرے پاس حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں وہ حسین عورتوں کا طالب ہے، نہ مال جواہرات کا قصدگار ہے۔ اب وہ کسی طرح تجھے نہیں چھوڑے گا، اس لیے پھر آپ سے 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمہ سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا
کہ دنیا سے طبیعت یک لخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے آخرت کے جواہرات شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک تا دم زیست باوضو رہے۔ سبق: اللہ تعالی بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے داناؤ طبیب، بڑی بڑی فوجی اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب برابر ہیں۔ بقول شاعر: کتنے مفلس ہو گئے خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ والسلام۔